بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کی ضرورت محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف تجاویز پیش کی، جیسے کہ ناقوس بجانا یا آگ روشن کرنا، لیکن یہ طریقے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ انہوں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند اور دل نشین تھی، اور وہ مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے تھے۔ ان کی اذان سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ صرف نماز کے لیے بلانے کا ذریعہ تھی، بلکہ یہ اسلام کی عظمت اور توحید کی شہادت کا اعلان بھی تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ان کی آواز میں خلوص اور ایمان کی گہرائی محسوس ہوتی تھی، جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو گرماتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ میں رہنا مشکل سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ وہ شام چلے گئے، لیکن ایک بار جب وہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے اذان دینے کی درخواست کی۔ جب انہوں نے اذان دی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ ان کی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص و محبت کے ساتھ کیے گئے کام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔